میں الو ہوں، میں مسافر ہوں، دوسرے جنگل جا رہا تھا کہ رات ہو گئی اور ساتھ میں بارش بھی بہت تیز ہے، مجھے اپنے گھر میں آسرا دے دو۔ دروازہ بجاتا ہے۔ کون ہے بھائی اس تیز بارش میں؟ لیکن میرے پاس اس وقت بخار میں دینے والی میڈیسن نہیں ہے۔ اور طوطا سویٹو کے منہ میں اس بوٹی کے پتے ڈال دیتا ہے جس سے سویٹو کو ہوش آ جاتا ہے۔ مسافر تھا، اگر آپ میری مدد نہ کرتی تو شاید میں اس تیز بارش میں مر جاتا۔ جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ سویٹی چڑیا کا بیٹا بہت بیمار تھا اور سویٹی چڑیا پر بہت بڑا امتحان آ گیا تھا۔ بیٹا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا باہر کھیلنے سے۔ باہر بہت ٹھنڈ تھی، تمہیں ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بہت تیز بخار ہو گیا ہے۔ تم میرے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں رکے۔ ماما، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ سویٹی چڑیا کا بیٹا سویٹو اس کو حوصلہ تو دے رہا تھا، لیکن اب اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ اور کچھ بول پاتا۔ سویٹی چڑیا بہت پریشان تھی، وہ اپنے بیٹے کا دکھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید قدرت کا کوئی بڑا امتحان آ گیا ہے مجھ پہ، میں نے تو آج تک کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس طوفانی بارش میں اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتی اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو مرتا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ سویٹی چڑیا ایسے بے بس ہو کر بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کا دروازہ زور زور سے کھٹکتا ہے۔ سویٹی چڑیا بہت پریشانی کے حال میں تھی اور وہ بہت مشکل سے پوچھتی ہے، کون؟ میں الو ہوں، میں مسافر ہوں، دوسرے جنگل جا رہا تھا کہ رات ہو گئی اور ساتھ میں بارش بھی بہت تیز ہے، مجھے اپنے گھر میں آسرا دے دو۔ سویٹی چڑیا دل کی بہت نرم تھی، وہ جلدی سے دروازہ کھول دیتی ہے اور الو اندر چلا جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اس مشکل وقت میں میری مدد کی۔ میں بہت بھوکا ہوں، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پہ۔ اور سویٹی چڑیا الو کو کھانے کے لیے چنے کے کچھ دانے دے دیتی ہے۔ ماما، میرا بخار تیز ہوتا جا رہا ہے۔ صبر کرو میرے بیٹے، صبر کرو۔ اور سویٹی چڑیا رونے لگ جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے بچے کو؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو اور تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ میرے بچے کو بہت تیز بخار ہے، جل رہا ہے اس کا جسم۔ کب سے ہے اسے بخار؟ آج شام سے ہی ہے اسے تیز بخار۔ تو کیا تم نے کسی سے کوئی میڈیسن نہیں لی؟ کیسے جاؤں میڈیسن لینے اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ کر، اور میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا بھی نہیں دیکھ سکتی، بس میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ تم نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میری مدد دی اور مجھے کھانے کو کھانا دیا۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ کیا اس جنگل میں کوئی ایسا پرندہ ہے جو جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانو؟ ہاں، طوطا بھیا ہی دیتا ہے ہم سب کو میڈیسن۔ تم مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دو، میں جاتا ہوں اور میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ اور سویٹی چڑیا الو کو طوطے کے گھر کا پتہ سمجھا دیتی ہے اور الو طوطے کی طرف سویٹی چڑیا کے بیٹے کی میڈیسن لینے چلا جاتا۔ بارش بہت تیز تھی، الو بہت زور لگا کر اڑ رہا تھا، رستے میں اسے کوئی بھی پرندہ نہیں نظر آتا بھی کیسے؟ بارش بہت تیز تھی اور رات بہت اندھیری تھی۔ جلد ہی وہ سویٹی چڑیا کے بتائے ہوئے پتے پر بڑا سا پیڑ دیکھ کر اس طوطے کے گھر کا دروازہ بجاتا ہے۔ کون ہے بھائی اس تیز بارش میں؟ کیا سویٹی چڑیا کو جانتے ہو تم؟ ہاں جانتا ہوں۔ آپ پلیز دروازہ کھولیں، میں آپ کو تمام بات بتاتا ہوں۔ میں مسافر ہوں، دوسرے جنگل جا رہا تھا اپنی بہن کے پاس۔ راستے میں بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور رات بھی گہری ہو گئی۔ میں نے سویٹی چڑیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے میری مدد کی، مجھے آسرا دیا۔ میں بہت بھوکا تھا، مجھے کھانے کے لیے کھانا دیا۔ سویٹی چڑیا کا بیٹا سویٹو
बुखार से जल रहा है। उसे बहुत तेज बुखार है। मैंने सोचा उसकी मदद करूं। स्वीटी चिड़िया ने बताया कि तुम दवाई देते हो बुखार की, इसलिए मैं तुम्हारे पास उसके बेटे की दवाई लेने आया हूँ। हाँ हाँ, ये काम तो हमारे बड़े सदियों से करते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त बुखार में देने वाली मेडिसिन नहीं है। आप प्लीज कुछ न कुछ कीजिए। आपको पता है स्वीटी चिड़िया कितनी अच्छी है। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ स्वीटी चिड़िया को। वो हमेशा हर किसी की मदद करती है। अगर कोई और परिंदा होता तो शायद मैं कुछ न करता, लेकिन स्वीटी चिड़िया की मदद मैं ज़रूर करूँगा। तुम चलो मेरे साथ। हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा उस बूटी के पत्ते लेने। और ऐसे उल्लू और तोता पहाड़ों की तरफ बुखार में देने वाली बूटी के पत्ते लेने चले जाते हैं। बारिश बहुत तेज थी, जंगल बहुत घना और सुनसान था, लेकिन तोता और उल्लू जोर लगाकर उड़ते रहे। अंधेरा बहुत ज्यादा था, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो बूटी कौन सी है। मुझे पता नहीं चल रहा कि वो बूटी कहाँ पर है। अंधेरा बहुत ज्यादा है। जो कुछ भी है, कुछ न कुछ करना होगा। स्वीटी चिड़िया समझेगी कि मैंने उससे झूठ बोला है। और उधर स्वीटू बुखार के तेज होने की वजह से बेहोश हो जाता है और स्वीटी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। मेरे साथ इस उल्लू ने झूठ बोला। मैं कभी इस उल्लू को माफ नहीं करूंगी। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि आसमान पर बिजली जोर से चमकती है और रोशनी की वजह से तोते को वो बूटी नजर आ जाती है और वो जल्दी से उस बूटी के कुछ पत्ते तोड़ लेता है और वापस स्वीटी की तरफ चले जाते हैं। तोते भैया, आपने बहुत देर कर दी। मेरा बेटा बेहोश हो गया है। नहीं स्वीटी चिड़िया, मैं अभी इसे मेडिसिन देता हूँ। और तोता स्वीटू के मुंह में उस बूटी के पत्ते डाल देता है, जिससे स्वीटू को होश आ जाता है। मेरा बच्चा स्वीटू, तुम ठीक हो? स्वीटी चिड़िया, उल्लू का शुक्रिया अदा करो। अगर वो ना होता तो आज तुम्हारे बेटे के साथ पता नहीं क्या हो जाता। और उल्लू स्वीटी चिड़िया को बताता है कि कैसे वो पहाड़ों की तरफ बूटी के पत्ते लेने चले गए थे। उल्लू भैया, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। मैं पूरी जिंदगी आपका एहसान नहीं उतार सकती। नहीं स्वीटी बहन, एहसान तो आप मुझ पे है, जो आपने अंधेरी रात में मुझे आसरा दिया। मैं मुसाफिर था। अगर आप मेरी मदद ना करती तो शायद मैं इस तेज बारिश में मर जाता। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं उतार सकता। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो सुबह बहुत खूबसूरत थी, हर तरफ फूल खिले हुए थे और स्वीटू का बुखार उतर गया था। वो बिल्कुल ठीक हो गया था और अपने बेटे को ठीक और तंदुरुस्त देखकर स्वीटी चिड़िया बहुत खुश थी। उसका दिल बहुत मुतमईन था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, कभी न कभी तो उसका फल मिल ही जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।